السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 545 ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 71 اور 72، 71 and 72۔ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں 2 آیتوں کی، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم۔ قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ما ان کو جو لا ينفعنا جو ہمیں نفع نہیں دے سکیں، ولا اور نہ ہی یضرنا ہمیں نقصان پہنچا سکیں، ونرد اور ہم پھیر دیے جائیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر، الٹے پاؤں، ولا یضرنا اور بعد اذ اس کے بعد کہ ہدان اللہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی، کالذی اس شخص کے مانند کے استہوتہ بہکا دیا اس کو الشیاطین شیطانوں نے فی الارض زمین میں، حیران پھرتا ہے، لہو اس کے اصحاب کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ اسے بلاتے ہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، سیدھی راہ کی طرف، ائتنا کہ آجا ہمارے پاس، قل کہہ دیجئے، ان بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدی وہی اصل ہدایت ہے، امرنا اور ہم حکم دیے گئے ہیں، لنسلم کہ ہم مطیع ہو جائیں، لرب العالمین رب العالمین کے، اور یہ کہ اقیمو تم قائم کرو الصلاۃ نماز، واتقوا اور اس اللہ سے ڈرو، وہو الذی اور وہی ہے کہ الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو راستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا، کہہ دو کہ راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بنیں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دوسری بات، اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ تیسری بات، اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ چوتھی بات، کہہ دیجئے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے۔ پانچویں بات، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں۔ چھٹویں بات، اور یہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ بزرگان محترم، مشرکوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور یہ محمد کا جو راستہ اور دین ہے اس کو چھوڑ دو۔ مشرکین کی اس ناپاک ترغیب کا جواب اس آیت کے ذریعے دیا گیا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان مشرکین سے کہیے
کہ کیا ہم اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کے ہاتھ میں ہر قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار ہے ایسی چیزوں کی عبادت کریں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ عموماً مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں ان میں کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو وہ اس کو اڑا نہیں سکتے، اگر ان بتوں پر کوئی گرد بیٹھ جاتی ہے تو خود سے وہ اس کو صاف نہیں کر سکتے، الٹے اس کی عبادت کرنے والے لوگوں کو یہی کام بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی خود وہ تو نہیں کر سکتے، جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں خود الٹے ان کو ان کی خدمت کرنا پڑتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 میں کہا گیا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں یوں کہا گیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بات کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اس آیت میں بطور مثال ایک شخص کی حالت بیان فرمائی گئی کہ جو کہ راستے سے بھٹک گیا اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اسے صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور جنگل میں جہاں وہ راہ گم کر چکا تھا وہاں شیاطین بھی موجود ہیں، انہوں نے اسے پریشان کر رکھا ہے، وہ اسے اپنی خواہشوں پر چلانا چاہتے ہیں، اس حالت میں وہ حیران کھڑا ہے، اگر وہ شیاطین کی طرف جاتا ہے تو ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، اور اگر اپنے ساتھیوں کی آواز پر جاتا ہے تو ہدایت پا جاتا ہے اور شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشرکین نے مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دی اور بتوں کی عبادت کی ترغیب دی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کا جواب واضح طور پر یہ دے دو کہ نفع اور نقصان کے حقیقی اور خالق اور مالک کو چھوڑ کر کیا ہم ان کو پکاریں جن میں نہ نفع کا اختیار ہے اور نہ ہی نقصان کا؟ اگر ہم نے ایسا کر لیا اور ہر ایک کی عبادت میں لگ گئے تو ہماری وہی مثال ہو جائے گی جیسے جنگل میں کوئی شخص راہ بھٹکا ہوا کھڑا ہو اور اسے شیاطین نے پریشان کر رکھا ہو اور گمراہی کی طرف بھیجنا چاہتے ہو اور اس کے ساتھیوں سے ہدایت کی طرف بلا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کہ ہم اپنی زندگی میں اس بات پر غور و فکر کریں کہ عبادت کے قابل تو وہی ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، نفع کا، نقصان کا، کامیابی کا، ناکامی کا، عزت کا، ذلت کا، بیماری کا، صحت کا، قوت کا، کمزوری کا، عروج کا، زوال کا، فتح کا، شکست کا، ہر قسم کی قوت و طاقت جس کے ہاتھ میں، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ ہم ایسی ویسی چیزوں کی عبادت نہیں کریں گے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے اور ہم کو توحید پر قائم رہنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔